بچھڑوں کے کاروبار کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ایک حلال کاروبار ہے جس میں برکت بھی ہے۔ تو 3-4 چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچھڑا کہاں سے خریدا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً کتنے کا یہ بچھڑا مل جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ کس موسم میں خریدا جائے، اور پھر اس کو جو خوراک ہے، خوراک میں کیا دیا جائے، اسے سبز چارہ ہے، خشک چارہ جات ہے یا ونڈا ہے، تیل ہے، گھی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر ادویات اس میں کیا استعمال ہوتی ہیں، اور سیل کہاں پہ کریں اس کو، تو اور ایک پوری اس کے اوپر محنت کرنے کے بعد یہ کتنا منافع دے گا اصل قیمت کے علاوہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی گاؤں اور دیہات سے خرید سکتے ہیں، خاص کر جہاں پہ گائیوں کے باڑے ہوتے ہیں، فارم ہوتے ہیں گائیوں کے، ان کے پیچھے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کی جو علاقائی منڈیاں ہیں، مویشی منڈیاں، وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ لاہور، ملتان، کراچی، بڑے شہروں میں بڑی منڈیاں لگتی ہیں، وہاں سے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ یہ کون سی نسل خریدی جائے۔ یہ اپنے اپنے علاقے کا حساب ہوتا ہے۔ دیسی خرید سکتے ہیں آپ، حصاری خرید سکتے ہیں، ولیتی خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ساہی وال نسل کا جو گورے رنگ کا ہوتا ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے۔ جانور کو جو علاقہ پسند آ جائے، جو اس کو آب و ہوا اس کو موافق ہو، وہاں کا پانی موافق ہو، تو اس لحاظ سے آپ خرید سکتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو چولستانی ہوتا ہے نا وہ خریدا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہے ساہی وال نسل، گورے رنگ کا جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ وزن بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ یہ کتنے کا ملے گا۔ تو کم از کم جو جوان بچھڑا ہے نا وہ خریدنا چاہیے۔ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ وقت بھی لے گا، خرچہ بھی زیادہ کروائے گا۔ لیکن اگر آپ دوندہ کم از کم جانور لیتے ہیں، دوندہ، اور اس دوندہ ہونے کے بعد جو بچھڑا ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ بڑھوتری زیادہ کرتا ہے، وزن زیادہ بڑھاتا ہے، بجائے اس کے کہ کھیرا لیں یا چھوٹا لیں۔ تو کم از کم دوندہ جب ہو جائے اس وقت اس کو خریدنا چاہیے۔ تو یہ وقت کے گوشت کے حساب سے مل جاتا ہے۔ کسی بھی منڈی سے آپ اس کو کاٹو کے حساب سے، گوشت کے حساب سے لیں گے، تقریباً 28 اور 30 ہزار روپے من گوشت چلتا ہے۔ تو کم از کم وہ 3 یا 4 یا 3.5، 3 سے 4 من کے قریب ہوگا۔ تو یہ عموماً ہمیں 1,20,000 سے لے کے 1,40,000 کے راؤنڈ باٹ ہمیں ملے گا۔ جب دودھا جانور ہم خریدیں گے تو 1,20,000، 15، 10، 20، 30 اس کے راؤنڈ باٹ ہمیں ملے گا۔ جب اس کو ہم گھر لے آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی ڈیورمنگ کرنی ہے۔ ڈیورمنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، جگر کے کیڑے ہوتے ہیں، معدے کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دوائی دینی ہے۔ تو سب سے بہترین جو دوائی ہے وہ ہے نلزان پلس۔ آپ اس کی مقدار اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، یا متعلقہ ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ کریں آپ۔ تو آتے ہی سب سے پہلے آپ نے نلزان پلس دوائی پلانی ہے ان کو پانی میں۔ تو یہ آپ کے جو ورم ہیں پیٹ کے، جگر کے، سارے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ اس کی پرورش شروع کر دیں۔ تو آگے اس کے بعد خوراک کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کو خشک چارہ جات بھی کھلائے جا سکتے ہیں، مثلا توڑی ہے، توڑی کے اوپر چوکر کی جو کھال ہوتی ہے، کولو کی کھال، وہ ایک بہترین غذا ہے بچھڑوں کے لیے۔ سبز چارہ آپ اگر نہ بھی کھلائیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، توڑی اور کولو کی کھال مکس کر کے کھلاتے جائیں، انشاءاللہ یہ بہترین وزن کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خشک چارہ جات میں سائلج۔ تو مکئی اگر اپنی ہے تب بھی، اور اگر خریدنی ہے تب بھی، تو مکئی کا جو سائلج ہے یہ بھی ہے کہ خشک راشن ہے، اور آپ کو کھیتوں میں جانا نہیں پڑے گا، ملازم بھی نہیں رکھنا پڑے گا۔ تو اس کے وزن بھی زیادہ کرتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، اور خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے سبز چارہ جات۔ اس کے اندر جو علاقائی ہوتا ہے، کماد ہوتا ہے، اس میں کماد بھی آپ اس کو کاٹ کے کھلا سکتے ہیں۔ جوار ہے، مکئی ہے، گھاس ہے، اور جڑی بوٹیاں جو فصلوں کے اندر ہوتی ہیں یہ عموماً چلتی ہیں۔ علاقائی فصل کوئی بھی ہے آپ کی، کماد، جوار، گھاس پھوس،
اور مکئی وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو خوراک کے ساتھ ساتھ جو اور چیز بھی ہیں، تیل اور گھی، اس کو ڈالڈا گھی بہت بہتر ہوتا ہے بچھڑا فارموں کے لیے، دیسی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈالڈا گھی ہے، سرسوں کا تیل ہے، یہ آپ اس کو مسلسل لسی میں ملا کے یا دہی میں ملا کے آپ ان کو پلا سکتے ہیں۔ ان سے ان کا رنگ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور گوشت بھی زیادہ کرتے ہیں، صحت بہت اچھی رہتی ہے ان کی، اور معدہ بھی ان کا صاف رہتا ہے، خوراک جلدی ہضم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ادویات کا مسئلہ۔ تو ادویات ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ جو 3 ماہ تک، ہر 3 ماہ کے بعد آپ کیڑے مار ادویات ان کو پلا سکتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کی۔ نلزان پلس بہترین ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد حفاظتی ٹیکہ جات ہوتے ہیں، وہ کسی بھی سرکاری ہسپتال سے آپ کو فری مل جاتے ہیں، وہ لا کے آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ تو باقی وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ضرورت پڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ ان کو ادویات پلا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ سیل کہاں پہ کرنا ہے۔ سیل کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب قربانی کا موسم، قربانی پہ اس کو سیل کرے تب بھی یہ منافع کرتا ہے۔ قربانی بچڑوں کا صرف ایک ہی سیزن ہوتا ہے، وہ قربانی کا ہے، باقی پورا سال یہ منافع نہیں کرتے، عام گوشت کے حساب سے بکتے ہیں۔ لیکن قربانی کے موسم پہ گوشت کا حساب نہیں ہوتا، لوگ شوق سے ان کو خریدتے ہیں، نہ کوئی وزن دیکھتا ہے نہ کوئی رنگ دیکھتا ہے، تو لوگ اس کو قربانی ثواب سمجھ کے خریدتے ہیں، زیادہ قیمت بھی بھر دیتے ہیں ان کی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی، گاؤں میں مختلف ویپاریوں سے رابطہ کریں، تو گھر سے لوگ آ کے خرید کے لے جاتے ہیں، منڈیوں کے دھکوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں کھڑے نہیں سیل ہوتے، تو پھر آپ کسی کو ساتھ میں لائیں جو تجربہ کار بندہ ہے، آپ کا دوست ہے، بھائی ہے، اس کو ساتھ میں لائیں اور ٹرک پہ لا دیں ان کو، کسی بھی بڑی منڈی میں، لاہور، ملتان، فیصل آباد، کراچی وغیرہ، وہاں قربانی کے دنوں میں لے جائیں چاند نظر آنے کے بعد، تو وہاں انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک یہ آپ کو یہ اچھی قیمت میں سیل ہو جائیں گے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ منافع کتنا ہوتا ہے ان کا۔ اگر آپ کوئی بھی بچڑا اگر آپ 1,20,000 کا لیتے ہیں، 1,30,000 کا لیتے ہیں، تو کم از کم ڈبل ضرور آپ کو دے گا۔ اگر آپ 1.5 لاکھ کا لیتے ہیں تو انشاءاللہ 3 لاکھ کا لازمی بکے گا۔ اگر 1,40,000 کا لیتے ہیں 2,80,000 کا بکے گا۔ 1,20,000 کا لیتے ہیں 2,40,000 کا، 2.5 لاکھ کا آرام سے بک جائے گا۔ یعنی اگر ڈبل بھی کر جائے تو آپ کا پرافٹ اس میں ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کئی بچڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈبل نہیں بھی کرتے، وہ ڈبل سے بھی زیادہ کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا رنگ خوبصورت ہے، کسی کو گاہک کو اچھا لگتا ہے، یا کوئی گاہک ایسا ہے جو شوقین ہے، تو پھر وہ قیمت آپ کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، ایک بچڑا آپ کو 2 لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ ان کو کب خریدا جائے، تو زیادہ کوشش کریں کہ جب یہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا، اس وقت مال کے اوپر تقریباً ہر جو کاٹو جانور ہوتا ہے اس کے اوپر مندہ ہوتا ہے، خواہ بکرا ہے، بھینس ہے، جانور یا بچھڑے ہیں۔ موسم سرما میں، سردیوں کے موسم میں کافی مندہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کسی بھی منڈی سے ان کو خرید سکتے ہیں، عام روٹین سے یہ آپ کو سستے ملیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ رمضان میں نہ خریدیں، قربانی کے پہلے یا بعد میں فوراً نہ خریدیں، عید سے 2 عیدوں کے درمیان نہ خریدیں، بقرہ عید کے فوراً بعد نہ خریدیں، اس وقت یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں یہ بہترین ہوتا ہے ان کا ریٹ خریدنے کے لیے، اس وقت آپ خریدیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو مناسب قیمت میں ملے گا۔ تو یہ ایک اچھا اور حلال اور منافع بخش کاروبار ہے، اگر آپ دل جمی سے اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ایک دن آپ کو یہ نفع دے گا۔ تو باقی یہ ایک 2 3 4 سال آپ مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا، اس کے بعد ایک مسلسل کاروبار آپ کا بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔